حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرات انبیاء کا وجود ہی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ سارے کے سارے نبی اللہ نے انسانوں کی سمجھ کو صحیح ٹھکانے پر لگانے کے لیے اللہ سے جو دور ہوئے تھے اس کو قریب کرنے کے لیے اور اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے نبیوں کی آمد ہوتی تھی۔ کوئی نبی دنیا میں ایسے نہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف نہ بلاتے ہو اور ایسا ہی دنیا سے چلے گئے ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبیوں کی پیدائش خود اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بھیجایا کرتا تھا۔ چاہے نبیوں پر کتنے ہی مصیبتیں آئے، حضرات انبیاء علیہ السلام اس کو برداشت کرتے تھے اور پورا کرتے تھے۔ چنانچہ آخر میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ بات تو اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشوں کا سلسلہ پیدا ہونے سے پہلے سے شروع ہوا۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے 2 مہینے آنے کے واسطے، یعنی 7 مہینے یا 6 مہینے جتنے بھی ہوں، والد محترم کا سایہ ختم ہو گیا، اور جب 4 سال کے ہوئے تو ماں کا سایہ ختم ہو گیا، 6 یا 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو اب آزمائش کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کی پرورش کا آپ کے چچا عبد المطلب اپنے ذمے لے کر پرورش کا معاملہ شروع کیا، لیکن ظاہر بات ہے ماں اور باپ کی جو کیفیات ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوتی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے اپنے بچوں سے زیادہ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے ان مع العسر یسرا مع العسر یسرا۔ جب کوئی تنگی آتی ہے تو اس کے بعد فراخی کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی مرحلہ بہت ہی تنگ دستی اور مصیبتوں کا رہا۔ شاید اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے نبی، تمہاری تنگی، تمہاری پریشانی، تمہاری مصیبت تمہارے آگے آنے والے دن اور ایام میں خوشخبری سنانے والے ہیں۔ ایک دوسری بات، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا نہیں کھائے، تو ایسی زندگی قسم پرسی کی گزارے۔ چنانچہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو ظاہری اعتبار سے سکھ اور خوشی کا معاملہ نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا معاملہ ہونے کے بعد یہ مصیبتوں کا انبار بچپن سے لگنے کے بعد پھر خوشیاں کب ہوئی؟ تو اس میں 2 باتیں علماء حضرات فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آخر میں انہیں مدینہ منورہ منتقل ہوئے، تو جہاں سورہ اذا جاء نازل ہوئی تو اس میں خوشخبری سنائی گئی کہ اے نبی، اب لوگ آپ کی محنت پر، آپ کی اس دوڑ دھوپ پر اب زیادہ تر لوگ فوج در فوج انہیں جماعتیں بنا کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ اب آپ کا کام دوڑ دھوپ کا نہیں ہے، اب اللہ کی عبادت کرنا، استغفار پڑھنا اور اللہ کی یاد میں لگا رہنا۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرتے رہو۔ یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ بات آخر وقت میں ظاہری اعتبار سے کھانے میں کمی، رہنے سہنے میں، پہننے میں کمی ہوئی، لیکن دل آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے خوش اور خرم رہا کہ چلو اس اللہ تعالیٰ اس بات کی خوشخبری مجھے سنایا کہ اب میری امت میں لوگ اسلام لانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتے رہیں گے۔ اور پھر یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنے والی امت پر آپ کی فتوحات اور انعامات اتنے زیادہ ہوں گے کہ لوگ اس زمانے میں جہاں بھوک کے اور پیاس کے اور اقتصادیات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے، لیکن آج کا حال اگر آپ سنیں گے تو عجیب اور غریب بات ہوتی ہے۔ یہاں جو ہمارے ہندوستان میں یعنی حیدرآباد میں مدینہ بلڈنگ کے نام سے جو بنی ہوئی ہے، اس بلڈنگ کا کرایہ اس زمانے میں یہ ہمارے آصفیہ خاندان کے لوگ جو بنائے ہیں اسے، اس کا کرایہ، آمدنی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن کرایہ جو آتا تھا وہ کرایہ مدینے کو جاتا تھا۔ یعنی لوگوں میں اتنی زیادہ تنگی اور وہاں کی ترشی کا مسئلہ تھا، لیکن آج کا ماحول یہ بنا ہے کہ کئی لوگ عربستان جانے کے بعد میں مالدار ہی نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کو بھی مال پیسہ بھیجاتے رہے کہ اللہ اتنا مالدار بنایا۔ ایک دوسری یہ بات ہوئی کہ وہاں کے ایریے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیا تو لوگ وہاں جانے کو آج نہیں بلکہ قیامت تک ترستے رہیں گے، چاہے وہ پیسہ کمانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے واسطے کی ہو، حج کے واسطے۔ تو یہ بات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں دیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت نبوت کے احکام نازل ہوئے، نبی تو آپ بچپن سے نہیں بلکہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے بنائے گئے، لیکن اللہ نے یہ بات 40 سال کے بعد آپ کو نبوت کے احکام دیا تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو اعلان کیا کہ اے لوگوں آ جاؤ، ایک خاص بات تم کو سنانی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں بلکہ ہمارے بچپن میں بھی ہم دیکھیں، کوئی اگر خاص بات حکومت کی طرف سے اعلان کی جاتی تھی، دھپڑا بجانے والا بجا کر بولتا تھا۔ چند روز پہلے جہاں شاید ایک 2-4 روز پہلے بھی اب ہوا تھا، یا دھپڑا بجاتے ہوئے لوگوں کو جو ہے اعلان کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہمارا بچپنا یاد ہے میرے کو، وہ زمانہ جو ہے دھپڑا بجانے کا آج بھی جو ہے باقی رہ گیا۔ تو کہا وہ زمانے میں جیسا اعلان کیا جاتا تھا دھپڑا بجا کے یا اعلان کیا جاتا تھا کسی چیز کو سنا کر، تو اس طریقے سے عربستان میں یعنی مکہ مکرمہ میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے، چونکہ گاؤں چھوٹا تھا، آزو بازو کچھ لوگوں کی بستیاں گھر مکانیں وغیرہ تھیں، تو جب پہاڑی پر چڑھ کر کوئی آدمی اعلان کرتا تھا آ جاؤ کوئی خاص بات ہے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھائی دیکھو، اگر میں یوں کہوں کہ ادھر سے ایک فوج آ رہی ہے تم کو قتل کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے، کیا تم میری ارے بند کر رہے بھائی، کیا بھائی تم اس بات کو جو ہے مانو گے؟ تو سارے لوگ بولے بھائی کیسا نہیں مانیں گے، اس واسطے کہ بچپن سے آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ سچے ہیں۔ یعنی 2 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پکی تھیں، ایک تو آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، دوسرا امانت داری میں خیانت داری نہیں کرتے تھے۔ کوئی چیز لا کر رکھا تو اس کی چیز اس کو واپس کرتے تھے، یہ امانت بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ امانت داری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ یعنی پیسے والے قسم کے لوگ اس زمانے میں بینک وغیرہ نہیں تھے، تو پیسے لے کر آ کے ایک بڑے آدمی معتبر آدمی کے پاس رکھتے تھے تاکہ وقتیہ طور پر وہ ہمارے کام آ جائے، کیونکہ چوریاں وغیرہ بہت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بات کے پکے تھے، امانت دار تھے، تو اللہ کے رسول کے پاس ٹکا کے لوگ رکھتے تھے پیسے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ یہودی لوگ بھی لا کے رکھتے تھے جبکہ آپ کو دشمن سمجھتے تھے،
کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہودی سے، یہودی پوچھ رہا ہے تو ہمارے آدمی کے پاس کیوں نہیں رکھتا پیسے، ان کے پاس کیوں رکھتا جبکہ وہ ہمارے دشمن ہیں؟ تو انہیں بول رہا ارے تیرے کو معلوم نہیں ہے ہمارے آدمی کیسے جگہ بند کرنے والے، کیسے لوگوں پہ ٹوپیاں ڈالنے والے، کیسا لوگوں کا مال لوچ کر کھانے والے، کیسا لوگوں کو پریشان کرنے والے ہیں۔ آج بھی ہو سکتا ہے ہمارے دشمن تو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن ویسی امانت داری شاید نہ پہلے تھی نہ آگے ہوگی۔ ایک آدمی آیا، یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی پیسے والا تھا، وہ پیسے دیتا تھا لوگوں کو مٹی کے ذریعے اس زمانے میں، آج بھی کچھ لوگ آج کیا بلکہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو وہ آئے، بہت سارے، وہ یہودی تھا اصل میں، تو یہودی لوگ بھی اس کے پاس بیٹھے تھے پیسے لینے کے لیے۔ صحابی ایک چھوٹے سے گھوڑے کے اوپر، جس کو ٹٹو بولتے ہیں، خمیص نہیں تھی ان کے جسم پہ، یہاں سے جو ہے گھٹنے کے نیچے تک ایک چمڑا جو ہے لگا ہوا تھا، یعنی اپنے سطر کو چھپانے کے لیے، شملے کی جگہ پر رسی بندھے ہوئے تھے، یعنی اتنی اختصاص، اتنی تنگ دستی کا مسئلہ تھا اس زمانے میں۔ تو وہ صحابی آ کر کہنے لگے ارے بھائی مجھے 100 دینار چاہیے۔ فوراً وہ یہودی 100 دینار کی تھیلی لیا اور دے دیا، نہ نام پوچھا، نہ کام پوچھا، نہ کب دیتے واپس یہ پوچھا، کچھ نہیں، لیا اور فوراً حوالے کر دیا۔ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے یہودی نے، وہ کہنے لگے ارے ہم لوگ تیرے ذات کے، ہم بھی یہودی تو بھی یہودی، ہم کتنی دنوں سے تیرا انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہمارے کو نہیں دیتا تو، بغیر لکھے کے نہیں دیتا، بغیر رہن کے نہیں دیتا، بغیر کوئی چیز کے جو ہے ڈپازٹ کے نہیں دیتا تو، وہ آتے دے دیا۔ وہ تو بالکل جو ہے ایسا کیسا جو ہے آدمی تھا وہ، کوئی چیز اس کے پاس نہیں، کپڑے پہننے کو تک نہیں تھے اس کے پاس، ایسے آدمی کو تو دے دیا، وہ بھی 100 دینار، کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہ یہودی کہہ رہا ہے ارے تم لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے، سامان رکھنے کے بعد میں بھی یہ جو پیسے لے جاتے، اس کے بارے میں سر پھوڑ لینا پڑتا ہے تمہارے پاس سے لینے کے لیے، جو انہیں لے کر گیا نا، اب دیکھو تم۔ اور یہ بولے وہ صحابی بولے بھئی یہ پیسے لے جا رہا ہوں، 1 مہینے میں واپس کروں گا۔ تو بولے بھئی یہ 1 مہینے کے جو ہے ٹائم دیا ہے میرے کو، آپ لوگ 1 مہینے کا انتظار کریے، دیکھیے ان کی جو ہے امانت داری اور ان کی جو ہے یعنی خیانت، اس میں یعنی جو وقتیہ طور پر پہنچانے کی بات ان سے دیکھیے۔ ابھی 1 مہینے میں 4 دن باقی تھے، وہ لے کر آگے حوالے کر دیے۔ تو وہ یہودی جو ہے اپنے لوگوں کو بول رہا ہے دیکھا میں نام پوچھا نہیں، کام پوچھا نہیں، کہاں رہتے پوچھا نہیں، پتہ پوچھا نہیں، آتا نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، بلکہ یہ امانت دار لوگ ہیں، یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے اندر ایک بال برابر بھی کسی قسم کی لوگوں کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں آتی۔ اب وہ یہودی بول رہا ہے ارے جس انسان کے ہاتھ اور زبان سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ تھا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال۔ چنانچہ ایک پہاڑی پر چڑھے، سب کو بلائے، سب لوگ آئے، کہنے لگے اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑی پر سے لوگ جو ہے بازو سے تمہارے کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اچھا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، تم یہ پہاڑی کے ادھر ہو، میں پہاڑی کے 2 طرف دیکھ سکتا ہوں، تم ایک طرف دیکھ سکتے ہو، تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ تو لوگ بولیں گے بچپن سے آپ جھوٹ بولے ہی نہیں، ایک تو امانت دار، دوسرا جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں آپ، تو ہم بات کو آپ کی یقین کریں گے کہ لوگ آ رہے ہوں گے مارنے کے لیے۔ کہنے لگے بھائی دیکھو جب میری بات کو تم اتنا یقین سے کہہ رہے ہو تو اب میری بات سن لو کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں جو ہے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں اگر تم اللہ کی نہیں مانو گے تو بہت سخت مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور مان لو گے
تو پھر ظاہر بات ہے دنیا میں بھی چین اور سکون اور اطمینان سے رہو گے، اللہ کے پاس بھی جنت کے آپ مستحق بن جاؤ گے۔ تو لوگ بولنے لگے پھر کیا کرنا، اس کے بارے میں کیا کرنا؟ کہا پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے۔ تو تقریباً لوگ سن کر تو خاموش بیٹھے، اس میں سے 4 آدمی آگے بڑھے۔ بڑوں میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، انہیں مسلمان ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اتنا بیعت کرے، مسلمان تو تھے ہی تھے، لیکن ظاہری اعتبار سے ایمان میں جو ہے داخل ہوئے، اللہ کے رسول سے بیعت کر کے وہاں سے ہٹ گئے۔ چونکہ یہ بات اپنی جگہ پر گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کس کے؟ جو حضور کے ساتھ میں رہتے تھے ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ بھئی جو نبی کے مرید یا صحابی یا ان کے جو ہے غلام ہو جاتے ہیں، ان کا سب سے اولین کام یہ ہے کہ اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ اولین کام نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، روزہ رکھنا بہت اچھا کام ہے، زکوٰۃ دینا، لوگوں کی ہمدردی کرنا، یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی کا کام ہے، حج کرنا، یہ تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا پورے گناہوں کو دھونے کا معاملہ ہے۔ لیکن کہیں اس سے بڑی نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا لینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف مائل کروا دینا۔ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات حضرات صحابہ کے ذہنوں میں پہلے سے بیٹھی تھی، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت سارے لوگ بولتے ہوئے سنے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے حضرت ابو بکر، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ یہ بات غلط ہے، یہ بات پوچھے نہیں، بلکہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسا بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے اور بچے کے سامنے کوئی چیز آ گئی تو چاہے کچھ بھی ہو فوراً ہاتھ میں پکڑ کر منہ میں رکھ لیتا ہے، عادت ہے وہ بچے کی۔ تو جیسا بچے کی عادت ہے ویسا صحابہ کی عادتوں میں سے شمار تھا کہ وہ دین کی بات کو لوگوں تک پہنچائے۔ چنانچہ ایک پھیرا مارے مکے میں، یہ مکے کی بات کر رہا ہوں میں، مکے میں ایک پھیرا مارے تو کہا یہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں معاملہ دوپہر میں، یعنی 11-12 بجے کے ٹائم پر یا صبح میں، شام میں عصر کے وقت میں یا مغرب سے پہلے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 6 آدمیوں کو لے کر آئے۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس سے جانے کے بعد گشت کرا، یہ 6 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کہ ان کو بیعت کراؤ اور پھر مسلمان بنا دو۔ تو ہر صحابی کا یہی شیوا تھا، مشغلہ تھا کہ وہ دین کی بات کو کرتے، سنتے اور کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ کھانا بعد میں، پانی بعد میں، اپنی ضروریات زندگی بعد میں، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرتے کرتے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے دیتے نمازوں کے اوقات بھی ذرا آگے پیچھے ہو جاتے تھے تو قضا نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب کعبۃ اللہ میں حج کا زمانہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو لیتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نماز کے اندر ٹھہرتے تو پیروں کے اوپر ورم یعنی سوجن آتی تھی، بعض وقت وہ سوجن پھٹ جاتی تھی، جیسا پھٹ جاتی تھی تو اس میں جو ہے پانی نکلتا تھا، اتنا زیادہ ٹھہرتے تھے۔ تو چلنے کے واسطے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تو ابو بکر صدیق بولتے یا رسول اللہ آپ چلو مت، یہ اونٹنی پر بیٹھو، میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلتا ہوں، چونکہ اونٹ کا معاملہ یہ ہے سام میں نکیل پکڑے تو چلتا ہے، نہیں تو نہیں چلتا، سام میں کچھ نہ کچھ ہونا اس کے۔ کبھی دیکھے ہوں گے آپ اونٹوں کی لائن سے چلتے رہتی ہے، لائن، تو ایک اونٹ کو دوسری اونٹ سے جوڑ کر دیا جاتا ہے،
تو وہ سامنے دکھا یا پکڑے تو چلتا، نہیں تو نہیں چلتا ہو۔ گھر میں پیدا ہوئے سو اونٹ آخر وقت میں جب بوڑھا ہونے کو آ جائے گا، اس کی پیر کی رسی چھوڑ دیا تو سیدھا جنگل میں جائے گا، اس کی عادتوں میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے تھے، بعض وقت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں رہتے تھے۔ تو وہ جو آج تو بہت ماشاءاللہ گنجان بستی ہو گئی ہے کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ، تو اس زمانے میں کعبۃ اللہ جو ہمارے کو نظر آ رہا ہے فوٹو میں، وہ کعبۃ اللہ بالکل چھوٹا تھا، وہ بعد میں بڑا ہوا۔ تو آس پاس میں جگہ پوری کھلی تھی، تو وہاں خیمے لگایا کرتے تھے، جیسا ٹینٹ ہمارے زمانے میں آج ہے، اس زمانے میں کپڑے وغیرہ بن کر لوگ جو ہے وہاں نیچے ٹھہرتے تھے۔ حج کے زمانے میں حج کرتے، طواف کرتے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کو نکلتے۔ بہرحال یہ معاملہ اس زمانے، تو وہ ٹینٹوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر، یعنی ابوبکر صدیق کو، زید بن حارثہ کو لے کر جاتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے میں جو مقام تھا وہ چیف جرجسٹ کا تھا، یعنی پڑھے لکھے بھی تھے، اونچے خاندان کے بھی تھے، اور اچھا بات کرنے میں بہت عربی داں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، یہ ہمارے قریش برادری میں سے ہیں، لہٰذا آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنے والے لوگ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے، یہ فلانے قبیلے سے ہے، یہ قبیلے غفاریہ سے ہیں، یہ ملک شام کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ ملک جو ہے یمن کے لوگ ہیں، ان کا نام یہ ہے، وہ تعارف کراتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لوگوں کو، ان لوگوں کا تعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بعض وقت میں نیچے اترتے تھے، بعض وقت اونٹ پر بیٹھ کر ہی ان لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کی طرف آنے کی، اپنے نبی ہونے کی، اور کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں دعوت تو دے رہے ہیں، ایک خیمہ میں جو ہے بول رہے لوگوں کو، جو ہے ایمان کی دعوت دے رہے، کلمے کی دعوت دے رہے، پورے کے پورے لوگ سن کر ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جب اچھی بات ہے تو اچھی بات ہوگی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی لہیم شہیم، جس کو بولتے ہیں کہ بھئی دیکھنے میں بہت اچھا دکھ رہا ہے آدمی، گورا گمٹا اونچا پورا آدمی، جو ہے بولنے میں بھی اچھا ہے، چہرے میں بھی اچھا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، آ کر بول رہا ہے لوگوں، وہ جو ابھی تمہارے کو بول کر گیا نا، ابھی اس کی بات نہیں ماننا، ایک خدا بول لیتے پھر رہنا، نہیں ماننا اس کی بات۔ تو بولے بھائی کیوں، کیا بات ہے؟ ارے وہ پاگل ہے، ارے 360 سے کچھ نہیں ہو رہا تو ایک سے کیا کرے ہوگا ہمارا کام؟ لوگوں کی ظاہری ذہن ہے، بھائی بات تو بالکل صحیح ہے۔ تو لوگ بولتے، بعض لوگ اس میں سے ایک دو، نہیں بھائی ہمارے کو سمجھ میں آ گئی بات، وہ آدمی کے بات میں سچائی ہے، تیری بات میں اچھائی معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو جھگڑالو معلوم ہوتا ہے یا اس آدمی کا دشمن معلوم ہوتا ہے۔ تو کہتا نہیں 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 بھائی، میں دشمن نہیں ہوں، میں اس کا چچا ہوں، میرا وہ بھتیجا ہے۔ اور یہ بولنے والا کون تھا؟ ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا خاص بھائی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانیوں کا انبار ہوا کرتا تھا۔ اب لوگ کچھ شرارتی قسم کے بھی ہوتے ہیں، جو لوگ اچھی بات بولتے ہیں نا، ان کے پیچھے جو ہے کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو ہے کچھ شرارتی قسم کے جو لوگ ہوتے تھے، وہ اونٹنی کے سرین میں لکڑی کرتے تھے، یا دھول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھینکتے تھے، یا مٹھی اٹھا کے جو ہے اونٹ کے اوپر پھینکتے تھے، اس طریقے سے کہ جب اونٹ کے سرین میں جو ہے لکڑی کرتے تو ظاہر بات ہے اونٹ بچک جاتا تھا، تو فوراً جیسا بچکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے گر جاتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق اور حضرت زید بن حارثہ دو ہی تو ہے، اور کون ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے، چہرہ وغیرہ صاف کرتے۔ اب اونٹ کے اوپر سے جب نیچے گرے تو ریتی ہے، دھول ہے وغیرہ وغیرہ سب لگ جاتی تھی، تو صاف کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے جو ہے
اللہ کے رسول بولتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہوا، میرے کو کچھ نہیں ہوا۔ چنانچہ دن بھر اس طریقے سے فجر کی نماز سے پہلے نکلتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد گھر کو پہنچتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت فاطمہ اکیلی تھی گھر میں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں کبھی اللہ کے رسول جلدی آتے تو دیکھتی کہ ابا حضور کو جو ہے سارے کا سارا جسم دھول سے بھرا ہوا ہے، مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو لے کر آ کے کپڑے سے پوچھتی تھی، وہاں پانی کی ذرا تنگی تھی تو پانی لے کر آ کے پیروں کو پوچھتی تھی، چہرے کو پوچھتی تھی، تاکہ دھول ختم ہو جائے اور تکان دور ہو جائے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ اتنی زیادہ تکلیف کے اندر کیوں جو ہے اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ اللہ خود اس کے بارے میں یوں فرمایا کہ ہم پوری دنیا میں کچی اور پکی گرسی کے اندر کلمہ داخل کر کے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ یاد رکھ، آج تیرا باپ کو تو بہت تکلیف میں دیکھ رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والے ہو جائیں گے، مشرق سے لے کے مغرب۔ ہو سکتا ہے یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا، کیونکہ دنیا میں کوئی غیر نہیں ہوگا، کوئی نہیں ماننے والا نہیں ہوگا، پوری دنیا کی انسانیت پوری اللہ کو ماننے والی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، مسلمان ہو جائے گی۔ تو یوں فرمایا جب تک اس وقت تک یہ بات بولتے رہتا ہے تب تک لوگوں کے اندر دین کی پوری باتیں نہ آ جائے۔ اس واسطے کہا کہنے والوں نے جب پوری کی پوری بات آپ کو جو ہے کرنے کا اللہ اختیار دیا ہے، حق دیا ہے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اللہ کی طرف سے ہونے والے انعام کو آپ حاصل کریں۔ کل قیامت کے دن آپ کم سے کم اللہ کے سامنے بول سکتے ہیں اے اللہ میں بھی کوشش کیا تھا جیسا خون کے انگلی کو خون لگا کر شہیدوں میں مل جانا ہے۔ تو صحابہ اپنی پوری قربانی دیے، نبیاں اپنی پوری جو ہے جانہ کھپا دیے، اولیاء اللہ اپنے پورے جو ہے مال اور دولت لوٹا دیے۔ ہم کم سے کم اتنی بات تو کم سے کم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب بامراد ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم رب آت نفوسنا تقوی وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔